وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم دود الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى أصحابك يا سيدي رحمة الله ہمارے گرامی جو علم ہے، جو معلومات ہے، وہ دو قسم کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی قرآن کریم ہے، اس کے علاوہ حدیث پاک ہے سبحان اللہ، اور دیگر علوم ہیں۔ قرآن کا علم یقینی ہے، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سبحان اللہ، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اس کے علاوہ جو علوم ہیں وہ ظنی ہیں، اندازے کے ساتھ، گمان کے ساتھ، صبر یا تصدیق کے ساتھ علم حاصل ہوئے۔ تصور کا معنی تو ہے کہ جو چیز بغیر غور و فکر کے ذہن میں آ جائے، جیسے آگ کی گرمی کا تصور جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آگ کے اندر ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلا آگ گرم ہوتی ہے۔ اس کی گرمی کا علم جو ہے یہ تصور ہے۔ اور ایسی تصدیق کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو بات سنی ہے کوئی اس کی تصدیق کر دے۔ اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں تصدیق اس علم کو کہتے ہیں جس میں غور و فکر، نظر و قسم سے کام کیا جائے، تدبر و تفکر کیا جائے۔ جیسے دھواں ہے، اب دھواں دیکھ کر کس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دھواں جہاں سے اٹھ رہا ہے وہاں نیچے آگ لگی ہوگی، کیونکہ یہ آگ پر دلالت کرتا ہے، غور کرنے سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح جتنے تاریخ ہے، تاریخی واقعات ہیں، اس میں کوئی بات قطعی اور یقینی نہیں ہے۔ ہر مورخ نے جو بات دیکھی، جو بات اس نے سمجھی، وہ اس نے اپنی تاریخ میں لکھ دی کہ میں اسٹیشن پر گیا تھا اور وہاں اس طرح کی بلڈنگ بنی ہوئی تھی، پہلے اس طرح کی تھی، بعد میں اس طرح کی تھی، اور کچھ چیزیں اس نے آتے جاتے لکھ دی۔ ضروری نہیں کہ مورخ کی ہر تاریخ اور ہر بات ہی صحیح ہو، کچھ اس نے اپنے پاس سے بھی لکھ دی اپنے گمان کے ساتھ اور اپنے ظن کے ساتھ۔ جو واقعہ کربلا ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ اتنا علم تو قطعی اور یقینی ہے کہ امام پاک کو شہید کیا گیا، اللہ، اہل بیت پر ظلم کیا گیا، اور ظلم کا بازار گرم کیا گیا۔ اس کا جو علم ہے قطعی اور یقینی، تو اس بندے کے پاس ہی ہوگا جو بندہ وہاں موجود ہے۔ جو وہاں موجود نہیں ہے، اس نے واقعات سنے، روایات سنی، اس کو بیان کر دیا۔ اسی بات کو لے کر یہ جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی پاک کے ارشادات ہیں، اس کے بارے میں اس بات کا خدشہ ہوا کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات صحیح نہیں ہے، کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے۔ اس بات کو پرکھنے کے لیے علماء اسلام نے ایک فن مرتب کیا، اس کو فن اسماء الرجال کہتے ہیں۔ یعنی دو چیزیں، ایک ہے وہ شخص، وہ راوی جو روایت کرنے والا ہے،
اس کے حالات اور واقعات کے علم کو علم اسماء الرجال کہتے ہیں۔ اس پر بڑی کتابیں لکھی، بڑے واقعات اور بڑی باتیں لکھی گئی۔ اور دوسرا ہے جو روایات ہیں، ان روایات میں کوئی سکم ہے، درایتاً حقایتاً، اس کے لیے جو علم مرتب کیا اسے جرح و تعدیل کا علم ہے کہ کسی بھی حدیث کے بارے میں جاننا ہو تو علماء نے اس کے لیے ضابطے رسول قائم کیے کہ جو قرآن کے مطابق ہو، جو قرآن کے مقابلے میں آگے اس حدیث کو چھوڑ دیں کہ قرآن پر عمل کریں۔ پھر راویوں کی آگے تعداد ہے، پھر حدیث کی اقسام ہے جی، اور کوئی مرفوع ہے، کوئی مشہور ہے، کوئی مقطوع ہے، کوئی موقوف ہے، کوئی مرسل ہے، کوئی حسن لذاتی ہے، کوئی حسن لغیری ہے، کوئی صحیح لذاتی ہے، کوئی صحیح لغیری ہے۔ باقاعدہ اس کا ایک علم ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے احادیث کو اس سوئی کے نکے میں سے گزار کے جو ہم تک احادیث پہنچی ہے، اس کو بخاری مسلم کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا، ابو داؤد ابن ماجہ نسائی کی صورت میں پیش کیا گیا، جامع ترمذی نے اس کو پیش کیا، موطا امام مالک ہے۔ سب سے پہلے جو حدیث باقاعدہ کتاب لکھی گئی وہ امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے لکھی، اس کا نام تو موطا امام موطا کو مطلب لتاڑی ہوئی، یعنی سب سے زیادہ جس کتاب پر لوگوں نے محنت کی ہے وہ موطا امام مالک ہے جی۔ جو میرا موضوع ہے وہ ہے سیدنا امام زین العابدین سبحان جو کربلا کے واقعے سے وہاں سے نکلے اور انہوں نے یزید کے دربار میں جا کے خطبہ دیا۔ سبحان اللہ، وہ خطبہ سیدہ زینب کا خطبہ ہے اور سیدنا امام زین العابدین کا خطبہ ہے۔ وہ خطبہ میں آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا۔ اس خطبے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے کربلا کی اس ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس نے اس کی چیخ و پکار کو اپنے کانوں سے سنا ہے، اور جو کربلا کی زمین سے بیماری کی حالت میں اٹھا کے لایا گیا، اس کو قیدی بنا کر لایا گیا، اس کی جو داستان ہے، اس کے جو الفاظ ہیں وہ واقعی کی صحیح نشاندہی کرتے ہیں جی۔ ہمارے علماء جمہور علماء نے تو ہمارے ایک تو علماء وہ ہم اس کو سمجھنا جو یہ جو واعظین ہیں، جن کو خطبے بکتے ہیں، جن کے خطابات چلتے ہیں، یہ واعظین ہیں علماء۔ جو علماء ہیں، جو سیدھا علماء جس کو کہتے ہیں، وہ ہیں جو کھٹیوں پر بیٹھ کر 40 50 سال سے حدیث اور فن پڑھا رہے ہیں، وہ علماء ہیں۔ بات ان کی موت پر ہے، تو وائس کی میں بات نہیں کر رہا، علماء کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے تو ہمیں اس طرح کی کربلا کے واقعات کو اس طرح مرچ مسالہ لگا کے سنانے سے روکا، منع کیا، اس طرح بیان نہ کریں، اس سے اہل بیت رسول کی بھی توہین ہوتی ہے، ان کی عزت و ناموس کی۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں ویڈیو بنی ہوئی ہیں، فلمیں بنی ہوئی ہیں، ڈرامے بن گئے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کی فلم بنا کے پھر رہا ہے، کوئی یوسف علیہ السلام کی فلم، اور یہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں بڑی توجہ سے، یار میں نے فلم میں ایسا دیکھا، حرام ہے ان کو دیکھنا کہ ایک شخص کو جس کو انہوں نے یوسف علیہ السلام، وہ تو کریکٹر ہے، وہ ایکٹر ہے، آج وہ یوسف علیہ السلام کا معاذ اللہ کردار ادا کر رہا ہے، وہ کسی اور کا کردار کر رہا ہے، کسی فلم میں کسی ڈرامے میں کچھ بنا ہوا ہے، کسی میں کچھ بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں، انبیاء ہیں، یہ تو بے مثال لوگ ہیں، ان کی مثل کون کر سکتا ہے ان کا۔ اور پھر جب بھی ہم یوسف علیہ السلام کا قصہ سنیں گے تو فوراً ذہن وہ جو فلم میں دیکھنے والی تصویر آپ کے ذہن میں آئی، آپ کا تصور ادھر جائے گا کہ وہ فوٹو جو ڈرامے میں نے دیکھی تھی، فلم میں دیکھی تھی، ٹی وی میں دیکھی تھی، موبائل میں ادھر ذہن جائے گا۔ حالانکہ کہاں جناب یوسف علیہ السلام، کہاں کا حسن، اور کہاں یہ آج کا وہ ایکٹر
جو کئی طرح کے روپیہ کہہ لیں اس کو، کبھی کوئی پیروک ڈالتا ہے، کبھی کوئی اس کا روپ ڈالتا ہے. تو یہ جناب ان ہستیوں اور شخصیات کی نمائندگی کر ہی نہیں سکتے. اور ہمارا آج کل یہ فوکس ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، کھلے عام دیکھ رہے ہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. تو جناب امام زین العابدین